الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ اللہ نام حبیب خدا، اللہ اللہ نام حبیب خدا، کتنا شیریں اور کس قدر جاویزا، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا۔ اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، بالخصوص عالم بعمل برادر مکرم حضرت مولانا لطف اللہ لدھیانوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، آج کا یہ ہمارا خوبصورت اور عظیم الشان پروگرام جو کہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے معنون ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ حضرات نماز عشاء سے تشریف فرما ہیں اور آپ بالکل تھکے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہے؟ بول دیں ماشاءاللہ، بول دیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، اللہ رب العزت آپ کا یہاں پہ جو آپ حضرات تشریف لائے، بس اتنی گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت اور آپ حضرات اللہ کے گھر میں اللہ کے حبیب کا ذکر سننے کے لیے تشریف فرما ہے، بس تھوڑی سی ہمت فرما کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، تھوڑا سا ماحول بنائیں تاکہ بات کو شروع کریں۔ اللہ آپ کو جزا دے، یہ درمیان کے جو فاصلے ہیں تو ختم کر دیں ماشاءاللہ، جتنا قریب ہو کے بیٹھیں گے انشاءاللہ اتنا آسان ہوگا۔ آ جائیں ماشاءاللہ، جتنا قریب ہوں گے انشاءاللہ، دل جوڑیں گے باتیں آسان ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ اسی 4 بجے تک پرانے بندے ہو، آج کل دے بندے 4 بجے تک نہیں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرات ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ایک دفعہ مل کے کہتے سبحان اللہ۔ بس تھوڑا سا ماحول بنائیں گے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، اختصار کے ساتھ اپنا عنوان اپنی بات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ بلا تاخیر و تمہید آغاز کلام کرنے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک میرے نبی کی ذات ہے اور ایک میرے نبی کی بات ہے۔ ہم نبی کی ذات بھی مانتے ہیں، ہم نبی کی بات بھی مانتے ہیں۔ جو نبی کی ذات بھی مانے، نبی کی بات بھی مانے، اسے مومن کہتے ہیں۔ جو نبی کی ذات مانے،
نبی کی بات نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے، جو نبی کی بات مانے نبی کی ذات کا انکار کرے وہ بھی بے ایمان ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہم نبی کی ذات بھی مانتے ہیں، ہم نبی کی بات بھی مانتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ تھوڑا سا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ کہنا سننا آسان ہو جائے گا۔ دو بندے کٹھے بیٹھے ہوں نا تے ایک بندہ پریشان ہو کے دوے نو ویکھے، دعا کہنا خدا دا واسطہ کچھ بول نہیں تا میں بھی تیرے ورگا ہو جانا ہے۔ تے جدوں 150 بندے ایک بندے نو حیران ہو کے ویکھن تو بندہ سوچدا کہ یا تو میری گل سمجھ نہیں آتی پئی تے یا تھکے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے، آپ تھکے نہیں تو کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، ایک میرے نبی کی ذات ہے اور ایک میرے نبی کی بات ہے۔ میں نے کچھ باتیں نبی کی ذات پہ اور کچھ باتیں نبی کی بات پہ عرض کر کے عنوان سمیٹ لینا ہے۔ میں نے کہا ہم نبی کی ذات کو مانتے ہیں۔ کہتا مولوی صاحب کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا صرف ذات نہیں، ہمارا نظریہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو نام دیا تو اعلیٰ دیا، کام دیا تو اعلیٰ دیا، مقام دیا تو اعلیٰ دیا، خاندان دیا تو اعلیٰ دیا، قبیلہ دیا تو اعلیٰ دیا، حسب نسب دیا تو اعلیٰ دیا، والدین دیے تو اعلیٰ دیے، ازواج اور بنات دی ہیں تو اعلیٰ دی ہیں، نواسے اور نواسیاں دی تو اعلیٰ دی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد دیا، اعلیٰ دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو علم، عمل، حلم، اخلاق، کردار، صداقت، عدالت، شرافت، لیاقت، ذہانت، امامت، حکمت، بصیرت دی ہے تو اعلیٰ دی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو چہرہ دیا تو اعلیٰ دیا، زلفیں دی ہیں تو اعلیٰ دی ہیں، سینہ دیا تو اعلیٰ دیا، مدینہ دیا تو اعلیٰ دیا، ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں تو اعلیٰ دیے، صحابہ دیے تو اعلیٰ دیے، امت دی ہے تو اعلیٰ دی ہے۔ اسی طرح اللہ نے کملی والے کو ذات بھی اعلیٰ دی ہے، بات بھی اعلیٰ دی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ذات بھی اعلیٰ عطا کی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بات بھی اعلیٰ عطا کی ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے، میں اپنے نبی کی ذات کا تعارف کروانے چلا ہوں۔ میرے نبی کی ذات کیا ہے، میرے نبی کی ذات کی بلندی کیا ہے، میرے نبی کی ذات کا مقام کیا ہے۔ میں نے کہا ایک تو یہ ہے نا کہ میں آپ کو خطبہ کے دروازے پہ لے چلو، شعراء کے دروازے پہ لے چلو، ادیب کے دروازے پہ لے چلو، کسی جناب والا طالب علم کے دروازے پہ لے چلو، لیکن آئیے میں ان سب کو چھوڑ کے آپ کو اس ذات کے دروازے پہ لے جانا چاہتا ہوں کہ جسے ساری کائنات کا خالق کہا جاتا ہے۔ میرا بھی نظریہ ہے، آپ کا بھی نظریہ ہے، آپ کو بھی وجود دینے والا، مجھے بھی وجود دینے والا، بلکہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کو وجود دینے والا کون ہے؟ بولو بھائیو کون ہے؟ ساری کائنات کو وجود دینے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ میں نے کہا آنا اپنے رب کے دروازے پہ چلتے ہیں، اپنے رب سے جا کے پوچھتے ہیں اللہ تو نے اپنے محبوب کو کیسا وجود عطا کیا، میرے محبوب کی ذات کیسی ذات ہے۔ کہتا مولوی صاحب اللہ سے بات کیسے کرے گا، اللہ سے کیسے پوچھے گا؟ میں نے کہا علماء سے میں نے سنا ہے کہ جب اللہ سے باتیں کرنے کو دل کرے نا تو قرآن کریم کھول کے پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ یہ قرآن پڑھنا اپنے اللہ سے باتیں کرنا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ قرآن کریم پڑھنا جو ہے یہ اپنے اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ میں نے قرآن کریم کو کھولا، قرآن کریم میں میرے اللہ کی تعریف بھی ہے، میرے نبی کی شان بھی ہے۔ اللہ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں، میرے نبی کی شان کو نعت کہتے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کھولا، میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، اپنے نبی کی ذات کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، اس نظریے کے ساتھ کہ ہمارا نظریہ ہے جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔
میں نے قرآن کریم کو کھولا, میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین کہو تو حمد بنتی ہے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہو تو نبی کی نعت بنتی ہے, ربکم الذی خلقکم کہو تو حمد بنتی ہے, حریص علیکم کہو تو نبی کی نعت بنتی ہے, غفور الرحیم کہو تو حمد بنتی ہے, رؤوف الرحیم کہو تو نبی کی نعت بنتی ہے, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کہو تو حمد بنتی ہے, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ کہو تو نبی کی نعت بنتی ہے, وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہو تو نبی اللہ کی حمد بنتی ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہو تو نبی کی نعت بنتی ہے, رب عظیم کہو حمد بنتی ہے, رسول کریم کہو تو نعت بنتی ہے, اللہ اکبر کہو تو حمد بنتی ہے, نبیوں کا امام کہو تو نعت بنتی ہے, قادر مطلق کہو تو حمد بنتی ہے, اللہ کا حبیب کہو تو نبی کی نعت بنتی ہے, نانا قل اعوذ برب الفلق کہو تو حمد بنتی ہے, قل اعوذ برب الناس کہو تو حمد بنتی ہے, تبارک الذی بیدہ الملک کہو تو حمد بنتی ہے, انا اعطیناک الکوثر کہو تو نبی کی نعت بنتی ہے, نعم المولا کہو تو حمد بنتی ہے, والضحیٰ کہو تو نبی کی نعت بنتی ہے, لا الہ الا اللہ کہو تو حمد بنتی ہے, محمد الرسول اللہ کہو تو نبی کی نعت بنتی ہے, سمیع بصیر کہو حمد بنتی ہے, سراج منیر کہو نبی کی نعت بنتی ہے, مالک یوم الدین کہو حمد بنتی ہے, صادق اور امین کہو تو نبی کی نعت بنتی ہے, قل هو اللہ احد کہو حمد بنتی ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہو تو میرے نبی کی نعت بنتی ہے. جن کا ایمان تازہ ہو کہہ دو سبحان اللہ. ساڑھے گلے تھکے نے ایک دن دے 4 بیان, سفر نہ نیند پوری, لیکن الحمدللہ ہم پھر بھی لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ذکر مصطفیٰ ہماری روح کی غذا ہے, کہو سبحان اللہ. میرے بھائیوں میرے نبی کی ذات کیا ہے؟ میں اپنے نبی کی ذات کا تعارف کروا رہا تھا. میں نے قرآن کریم کو کھولا, میں نے کہا آنا ذرا قرآن سے پوچھتے, قرآن میرے نبی کی ذات کا تعارف کیا ہے؟ میں نے قرآن سے پوچھا, قرآن بتا میرے نبی کا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ. میرے نبی کا کام کیا ہے؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین. قرآن بتانا میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قرآن بتانا میرے نبی کی معراج کیا ہے؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. قرآن بتانا میرے نبی کی ہجرت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ. میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کا چہرہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ. میرے نبی کی زلفیں کیا ہے؟ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. میرے نبی کا سینہ کیا ہے؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. میرے نبی کی آنکھیں کیا ہے؟ مَا زَاغَ الْبَصَرُ. میرے نبی کی زبان کیا ہے؟ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. میرے نبی کا بولنا کیا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. میرے نبی کا لباس کیا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ. میرے نبی کی کملی کیا ہے؟ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. قرآن بتانا میرے نبی کی ازواج کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک. قرآن بتانا میرے نبی کے یار کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن بتانا میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ. تو پھر مجھے کہنے دینا کہ کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے, اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے, توحا سے عیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ, قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے, والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت, واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے. اللہ اکبر. جو جاگ رہے ہو کہہ دو سبحان اللہ. میں نے قرآن کریم کھولا, میں نے کہا قرآن نے میرے نبی کی ذات کا تعارف کروایا. کسی کو سمجھ آئی تو کسی کو ترجمہ نہ آیا. میں نے کہا چل تھوڑا سا ترجمہ اور مفہوم بیان کر دیتے ہیں. چل تجھے شعراء کے دروازے پہ لے کے چلو.
میرے نبی کی ذات کا تعارف کیا ہے؟ حضرت حسان آ گئے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ حافظ شیرازی آ گئے، یا صاحب الجمالی و یا سید البش من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد خدا۔ بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ حضرت شیخ سعدی آ گئے، بلغ القرآ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آ گئے، اس صورت نو میں جانا کھا، جان آقا کے جانے جہانا کھا، سچ آقا کے ربی شانا کھا، دے شان تو شانہ سب بنیا۔ سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری صدا، استاد حقیق کتھے جا لگیاں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمتی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا۔ وہ سب نے تصویر ایندیے کھچی، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتی۔ میرے نبی کی ذات اعلیٰ ہے، بولو میرے نبی کی ذات ہے، سارے بولو میرے نبی کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، میرے نبی کی ذات کتنی اعلیٰ ہے۔ میں ایک بات کہنے چلا ہوں، اگر آپ بیدار بیٹھے، تھوڑا سا عقیدہ، تھوڑا سا نظریہ۔ جب کوئی ہمارا پیارا دنیا سے جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے جاتا ہے، ہم اسے غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، جنازہ پڑھا، اب ہم اسے قبر میں اتارتے ہیں، لحد میں اتارتے ہیں، تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیا ترجمہ؟ کہ اس مٹی سے اللہ نے تجھے اٹھایا، آج اسی مٹی میں ہم لٹا رہے ہیں، اور اللہ قیامت والے دن اسی مٹی سے تجھے اٹھائیں گے۔ کیا کریں گے؟ بولو ذرا، میں تھوڑا سا عقیدہ سمجھاؤں، نظریہ سمجھاؤں۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا۔ کتنی چیزوں سے؟ ایک جسم۔ کوئی بندہ اپنے دماغ میں ابھی فیصلہ نہ کرے، پہلے طالب علم کی بات پوری سنے پھر فیصلہ کرے، انشاءاللہ شکوے شکایت دور ہو جائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ نمبر دو، روح۔ روح میرے اللہ کا امر ہے، آسمانوں سے آئی ہے، اور جسم میرا اور آپ کا بنا ہے دنیا کی مٹی سے۔ کس مٹی سے؟ میرے بھائیوں، میں نبی کی ذات کی بات کر رہا ہوں تو ضروری ہے میں نبی کی ذات کے بارے میں عقیدہ بھی سمجھاؤں، اور اگر سمجھ آ گیا تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیے گا، میں نے کہا سن، دیوبند کا عقیدہ کیا ہے، دیوبند کا نظریہ کیا ہے؟ عام انسان یعنی میں اور آپ جو ہیں، ہمارا وجود بنا ہے اس دنیا کی مٹی سے، اور نبیوں کا وجود بنا ہے جنت کی مٹی سے، اور امام الانبیاء کا وجود بنا ہے جنت الفردوس کی مٹی سے۔ جن کو سمجھ آئی ہے وہ تو کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ جسے سمجھ نہیں آئی وہ بیچارہ سبحان اللہ کیا کہے گا؟ جسے سمجھ آئی ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا بھائی اب فرق کر، جو فرق دنیا کی مٹی اور جنت کی مٹی میں ہے وہی فرق عام انسان اور نبی میں ہے، اور جو فرق جنت اور جنت الفردوس کی مٹی میں ہے وہی فرق نبیوں میں اور امام الانبیاء میں ہے۔ تجھے کس نے کہہ دیا کہ دیوبند والے نبی کو بشر مانتے ہیں اور نعوذ باللہ اپنے جیسا مانتے ہیں؟ وہ کوئی اور جاہل ہے جو نبی کو اپنے جیسا بشر مانتے ہیں۔ میں نے کہا ہم بشر مانتے ہیں، انسان مانتے ہیں۔ کہتا بشر مانتے ہو؟ میں نے کہا بابو جی مانتا اس لیے ہو، اگر نبی کو بشر سے نکالے گا نعوذ باللہ نبی کی توہین ہے، نبی کو نور میں لے کے جائے گا، یہ نبی کی توہین ہے۔ کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہو، نبی کی ذات سمجھنا۔ اللہ نے کائنات میں 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، ساری مخلوقات جو ہیں سردار مخلوق کون سی ہے؟ کہتا جی بشر ہے، بشر ہے۔ میں نے کہا تو پھر مجھے بتا جو سب سے سردار ہے، اعلیٰ ہے، نور اس
سے نیچے ہے، میں اعلیٰ سے نکال کے نبی کو ادنا میں لے کے آؤ، یہ تو میرے نبی کی توہین ہے نا، نعوذ باللہ۔ اس لیے میں مانتا بشر ہو لیکن وہ کوئی اور ہے جو اپنے جیسا مانتا ہے۔ میں نے کہا حضور بشر نہیں ہے بلکہ سید البشر ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تسی دوڑے تے بول دے ہو، مائیے تے بول دے ہو، شیر تے بول دے ہو، تے روپیے بھی دین دے ہو، جدن تسی دلیل تے عقیدے تے بولن لگ پے اللہ دی قسم انقلاب آ جانا، کی آ جانا ہے؟ اگر نہ لگے رہو، دوڑے مائیے شیر لگے رہو، اتنے تسی نہ بولے۔ خیر میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، بات سمجھیے، بات سمجھیے۔ مانتے بشر ہیں، نور کا درجہ نیچے ہے، بشر کا درجہ اوپر ہے، لیکن خدا کی قسم اپنے جیسا نہیں مانتے۔ کیسا مانتے ہیں؟ سن ذرا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آ گئے، محمد بشر لیس کالبشر الیاقوت حجر لیس کالحجر۔ کیا ترجمہ؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں لیکن بشروں جیسے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یاقوت پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے، آب زمزم پانی تو ہے پانیوں جیسا نہیں ہے، غار ہرا غار ثور غاریں تو ہیں لیکن غاروں جیسی نہیں ہے، احد پہاڑ تو ہے لیکن پہاڑوں جیسا نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں لیکن بشروں جیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا تو اور میں اگر تھوکتے ہیں تو جراثیم نکلتے ہیں، میرے نبی کے لعاب سے شفائیں نکلتی ہیں۔ اور میں کی کروں 12 بجے تسی سبحان اللہ نہ کہو کہ میرا قصور کوئی نہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نبی کی ذات سنانا چاہتا ہوں، میں نے تھوڑا سا ماحول بنایا، تھوڑا سا ماحول اور بنائیے۔ میں نے کہا سننا میرے نبی کی ذات کیا ہے، میں قربان جاؤں۔ چلو میں ایک آدھ مثال دیتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب کی پیاری والدہ حضرت آمینہ ہے رضی اللہ عنہا۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کی خبر مکہ مکرمہ پہنچی۔ آپ اندازہ کیجئے حضرت آمینہ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی فکر نہیں، باوجود اس کے میں جانتی ہوں کہ عرب کا ماحول بیوہ کو برداشت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی مجھے فکر ہے تو اپنے یتیم بیٹے کی ہے۔ سننا نعوذ باللہ، جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، ہم کہتے ظالمو تمہارے ساتھ بھی یہ حالات پیش آئے کہ تم نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو۔ ہم دیوبند والے نبی کو بشر مانتے ہیں لیکن اپنے جیسا نہیں مانتے، افضل البشر مانتے ہیں، سید البشر مانتے ہیں۔ ذرا سننا میرے نبی کیسے بشر ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے اپنے یتیم بیٹے کی فکر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا جی میرا ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ آپ نے کہا مجھے اپنے یتیم بیٹے کی فکر ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے شکم میں بیٹا ہے؟ بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے نا، بیٹا ہے کہ بیٹی، یہ علم کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ کہا اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ پھر آپ نے کیسے کہہ دیا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے بتایا۔ کیسے بتایا؟ فرمایا جب سے عبداللہ کی نشانی میرے شکم میں آئی ہے، ہر مہینے مجھے کسی نہ کسی جلیل القدر پیغمبر کی زیارت ہوتی ہے اور وہ مجھے خوشخبری دیتے ہیں آمینہ مبارک ہو تو آخری نبی کی اماں بننے والی ہے۔ یہ تقریروں نے 9 بجے دیا، کتنے بجے دیا؟ جڑیاں 12 بجے پھر ادھا ہی ہونا نا جی اللہ اکبر۔ تسی نعرے رہن دو سبحان اللہ کہی ہو، سبحان اللہ۔ میں انشاءاللہ سبحان اللہ تے گل پوری کر دینی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب موسیقی روح کی غذا ہے۔ موسیقی کی ہے؟ موسیقی کی ہے؟ روح کی غذا ہے۔ اللہ اکبر، بابا تشریح کر دیندے نے، اللہ اکبر۔ میرے بھائی توجہ کیجئے گا، موسیقی روح کی غذا ہے۔ اسی کا پائی ہوگی، کہتا جی تسی مولوی کہندے ہو؟ میں کہا پائی اس کے بڑے بدنام ہاں، اسی نہ لڑدے ہیں نہ لڑانے ہیں، نہ لڑدے ہیں نہ لڑانے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا لیکن کوئی بندہ ہم سے سوال پوچھے نا، سوال پوچھے پھر ساڑا جواب سن لوے تے دماغ ٹکانے تے آ جاندہ ہے۔ دماغ کتھے آ جاندہ ہے؟ کہتا جی کی مطلب؟ میں نے کہا ہوگی موسیقی ان کی روح کی غذا
جن کی روحیں گندی اور مردہ ہیں، اللہ کا شکر ہے ہماری روح گندی بھی نہیں، ہماری روح مردہ بھی نہیں، ہماری روح کی غذا یا تو ذکر خدا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اپنی اپنی مرضی ہے، کوئی بولے یا نہ بولے، جس کی روح کی غذا وہ تو ضرور بولے گا۔ چل میں نے کہا میرے نبی کی ذات کیا ہے؟ ہم نبی کو بشر مانتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اپنے جیسا نہیں، سید البشر مانتے ہیں۔ نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، استاد جی اجمل صاحب نے ضرور آپ کو ولادت سنائی ہوگی، میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں تو صرف اپنے عنوان پہ دلیل دینے کے لیے تاکہ آسان دلیل آئے، ہر بندے کو سمجھ آئے، وگرنہ اللہ کا شکر ہے اس پہ ہمارے پاس قرآن حدیث واقعات کا ڈھیر ہے، لیکن بات وہ کروں گا جو آپ حضرات کو سمجھ آئے، سنتے جانا۔ محمد بشر و امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ آپ کے درجات کو اور بلند فرمائے، کیسی بات سمجھائی، محمد بشر لیس کالبشر، سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے ایک بات سن کے پریشان ہو گیا، یہاں تو ہر دن ہی نرالا ہے، ہر شام نرالی ہے، ہر بات نرالی ہے۔ میں نے کہا چلو میرے تھکے سامعین کو دو چار باتیں اور سنا دیجئے۔ فرمایا یہاں تو یوں بھی ہوتا ہے، میں رات کو باہر نکلو، آسمان کے ستاروں سے آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو۔ یہاں تو یوں بھی ہوتا ہے، میں درختوں کے قریب سے گزرتی ہوں، پتوں سے آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو۔ یہاں تو یوں بھی ہوتا ہے، میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی ہوں، پہاڑوں کے پتوں سے آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو۔ یہاں تو یوں بھی ہوتا ہے، اگر چلتے چلتے میرا پاؤں کسی پتھر پہ آ جائے وہ بھی روئی کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہاں تو یوں بھی ہوتا ہے، اگر میں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی ہوں، ساری عورتوں کو ڈول کھینچنا پڑتا ہے، میری باری آتی ہے مجھے ڈول کھینچنا نہیں پڑتا، میں رسی کو ہاتھ لگاتی ہوں، پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے۔ فرمایا پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے۔ فرمایا ایک دن تو عجیب ہو گیا، ایک دن تو عجیب ہو گیا، میں نے دیکھا میرے محبوب کی دادی اماں آئی ہیں، آ کر کہنے لگی آمینہ تجھ سے ایک بات کرنی ہے، ایک بات پوچھنی ہے، میرا ایک سوال ہے، یہ سوال صرف میرا نہیں، یہ جناب عبد المطلب کا بھی ہے، یہ سوال صرف عبد المطلب کا نہیں، یہ پوری قوم کا ہے، پوری برادری کا ہے، پورے مکے کا ہے۔ اماں میں نے کون سا ایسا کام کر دیا؟ آپ کو بھی اعتراض ہے، حضرت کو بھی اعتراض ہے، پوری برادری کو اعتراض ہے۔ آمینہ عرب میں رواج ہے بیوہ خوشبو استعمال نہیں کیا کرتی، نعوذ باللہ، نبی کو اپنے جیسا کہنے والے سننا، کہا بیوہ خوشبو استعمال نہیں کیا کرتی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں اماں میں بھی تو خوشبو استعمال نہیں کرتی۔ آمینہ یہی تو سوال ہے کہ تو خوشبو استعمال کرتی ہے، جس راستے سے گزرتی ہے راستے مہک جاتے ہیں، جس برتن کو ہاتھ لگاتی ہے مہک جاتا ہے، جس برتن میں کھاتی پیتی ہے مہک جاتا ہے، جس بستر پہ بیٹھتی ہے مہک جاتا ہے۔ اماں مجھے تو اس دکان کا نہیں پتا جہاں سے خوشبوئیں ملتی ہیں، اور جس نے لا کے دینی ہے وہ تو اپنے رب کے پاس چلا گیا، میں خوشبو کہاں سے استعمال کروں گی؟ یوں آپ کی دادی نے ہاتھ پکڑا، حضرت آمینہ کے ناک کے قریب کیا، آمینہ خوشبو تو تیرے ہاتھوں سے بھی آتی ہے۔ حضرت آمینہ مسکرائی، اماں اس خوشبو کی بات کرتی ہے، یہ خوشبو میں نے لگائی نہیں، یہ میرے جسم سے نکلتی ہے۔ آمینہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ اماں جب سے عبداللہ کی نشانی میرے شکم میں آئی ہے اللہ نے میرے جسم سے خوشبوؤں کو مہکا دیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی ذات اعلیٰ ہے، بولو میرے نبی کی ذات کیا ہے؟ سارے نہیں بولتے میرے نبی کی ذات کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی پہ ایک عقیدہ اور سننا، میرے نبی کی مٹی دنیا والی نہیں، میرے نبی کی مٹی دنیا والی نہیں، میرے نبی کی مٹی جنت والی بھی نہیں، بلکہ جنت الفردوس والی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں عقیدہ دینے لگا ہوں، اگر سبحان اللہ کہو تو۔ اسی پہ دیوبند کا عقیدہ ہے، دیوبند کا عقیدہ ہے، اللہ کی قسم وہ دیوبندی نہیں جس کا یہ عقیدہ نہیں، وہ دیوبندی معذرت کے ساتھ میں نے کسی مسلک کو اب تک غلط کہا، کسی پہ فتویٰ، لیکن اللہ کا شکر ہے اس سے نیچے ہم سے نہیں جا ہوتا کہ ہم کہیں جی ہم گفتگو ایسی کریں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ لگے بھی میں کون ہے۔ میں کہا معذرت پائی ایداں دی دین دی خدمت تو اسی رچے، ہم تو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں
ہم دیوبندی، ہم کیا ہے؟ ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، کسی کو چھیڑتے نہیں، ہر بندے کو اپنا مسلک پیارا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی چھپ چھپ کے میں کہا یہ کا موقع ہے، ایک کام کیے یہ کا موقع ہے، اللہ اکبر. سننا ذرا، وہ دیوبندی نہیں جو نبی کو اپنی قبر میں زندہ نہیں مانتا. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اپنے روضہ میں زندہ ہے، حضور اپنے روضہ میں یہاں سے درود پڑھے فرشتے پہنچا دیتے ہیں، وہاں جا کے پڑھے حضور سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں. اگر آپ نے کسی طرح سبحان اللہ کہی تو میں عنوان پورا کروں گا انشاءاللہ. میں آپ کو مدینے بھی لے کے جاؤں گا، نبی کے روضے پہ بھی لے کے جاؤں گا. ماحول بنائیے سبحان اللہ. سوندے ہی ہے نا جی، آج گھنٹہ لیٹ سو گئے تو کہڑا کوئی قیامت آ جانی ہے. آج نبی کا ذکر کریں گے اور جو ادب سے احترام سے کرے گا سنے گا، میرا رب قادر ہے کہ رات کو جا کے گھر سوئے تو میرے نبی کا دیدار بھی نصیب ہو جائے. میرے بھائیوں سنیے گا ذرا، ہمارا عقیدہ ہے حضور اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، یہاں سے درود پڑھیں فرشتے پہنچا دیتے ہیں، وہاں جا کے پڑھیں حضور سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں. اگلی بات سننا، وہ جو مدینہ منورہ میرے محبوب کے روضے کا وہ حصہ جو میرے محبوب کے جسم اطہر کے ساتھ لگ رہا ہے، جسم اطہر کے ساتھ لگ رہا ہے، اللہ کی قسم اللہ کا عرش بھی اس کا مقابلہ کر سکتا. میرے بھائیوں آپ سنیے گا، ذرا ذہن کو کھولیے. آپ نے ہمارے بارے سنا ہے، ہم سے نہیں سنا، ہم سے ہمارا عقیدہ سنو گے، اعتراض دور ہوتے چلے جائیں گے، سوالات دور ہوتے چلے جائیں گے. میں اپنے نبی کی ذات سمجھا رہا تھا. میرے نبی کی ذات کیا ہے؟ محمد بشر لیس کالبشر، الیاقوت حجر لیس کالحجر. چلو میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے. میں نے چچا وطنی میں بھی چونکہ وہ واقعہ میں نے زمانہ طالب علمی میں کم از کم آج سے 20 سال پہلے 22 سال پہلے میں نے حضرت اقدس استاد العلماء حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ چیچا وطنی والے حضرت ہمارے ساتھ ایک گاؤں میں بیان کرنے کے لیے آئے. وہاں میں نے حضرت کی زبان مبارک سے یہ واقعہ سنا. مجھے اب تک یاد ہے، سنانے لگا ہوں، آپ کو بھی ساری زندگی یاد رہے گا. میرے نبی کی ذات کیا ہے؟ میرے نبی کی ذات کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. نبی کی ذات کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. نبی کی ذات کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے آئے سب ستارے ہو گئے. سننا ذرا بات ہے، سننا. اللہ نے دنیا میں جو خونی رشتے بنائے ہیں کمال کے بنائے. کیا بنائے؟ کہ تو آٹی میری گل دے بھی دوستی دے رشتے چنگے نے، رشتے داری دے رشتے چنگے نہیں. میں دوستی کے رشتے کا انکار نہیں کرتا. جو طاقت، جو کشش، جو قوت اللہ نے خون کے رشتوں میں رکھی ہے وہ کسی اور رشتے میں نہیں. سارے رشتے پیارے لیکن دو رشتے بہت ہی پیارے. کون کون سے؟ ایک دادا دادی، ایک پوتا پوتی. سبحان اللہ. ایک کراچ نکے نکے پوتے پوتیاں دادی دادے نہ جنہوں کھیل دے دینا، اللہ دی قسمیں وہ منظر بڑا عجیب. سبحان اللہ. تصور کیجئے ایمان والو، دادا جناب عبد المطلب ہوں اور پوتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ. ایک تو دادا پوتے سے لاڈ کرے، ایک پوتے کا جو لاڈ ہے نا دادے سے. سبحان اللہ. وہ عبد المطلب آپ کی قسمت کے کیا کہنے. 6 سال کی عمر مبارک میرے ننھے حضور چلتے ہوئے تشریف لائے، دادا کی گود میں بیٹھے. دادا عبد المطلب نے یوں نظر اٹھا کے میرے محبوب کے چہرہ انور پہ ڈالی نا تو آنکھ میں تکلیف محسوس ہوئی. فوراً فرمایا کوئی علاج کر سکتا ہے؟ وہ جنگل میں جو راہب رہتا ہے وہ علاج کر سکتا ہے. آپ نے یوں اپنے پوتے کو سینے سے لگایا، لے کے چل پڑے. اللہ کی قسم آسمان بھی جھوم کے کہتا ہوگا، زمین بھی جھوم کے کہتی ہوگی وہ عبد المطلب تو نے کیسی قسمت پائی ہے کہ تجھے بیٹا ملا ہے تو عبداللہ جیسا، پوتا ملا ہے تو مصطفیٰ جیسا. پہنچے راہب کے دروازے پہ.
दरवाजे पे दी दस्तक, वो काट रहा था चिल्ला, क्या काट रहा था? चिल्ला। अल्लाह ना चिल्लियां तू बचा ले, क्या दो आमीन। चिल्ले तो मुराद तबलीगी जमात का चिल्ला नहीं, सवेरे मेरी धूड़ काट दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चिल्ले तो मुराद ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, ना तिलावत, ना औरतों तो पर्दा, ना हलाल हराम दा ख्याल, ना दाढ़ी, ते कल्ला चिल्ला ही चिल्ला, कल्ला की आ दो चार परेशानियां ते हर बंदे नूं है। रिज़्क दा मामला, सेहत दा मामला, बीमारी भी हर बंदे नूं लगी है। अल्लाह अकबर। ते घर कोई ना कोई मसला, ते उन्हां दे तीन तीर ने। किन्ने तीर ने? अगले बंदे नूं वेख के कहंदे ने लगदा जनाब कोई परेशानी है। जदों तुसीं ना बोले उन्हां समझना भी ठीक है। अगली गल लगदा कोई है भी रिज़क दी वजह ना, ते अल्लाह दा शुक्र है भी अपनी जुबान ते शुक्र आंदा ही नहीं। शुक्र आंदा ही नहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी नाल ही कहने अभी हाँ यार है कोई साल डेढ़ ना कोई गड़बड़ है काम च, कोई रौला ही कोई नहीं। आ जाए आस्थाने ते मैं वो बाबे को एक तवीज लिया बड़ी दूरों, दसदा नहीं मैं किसी ना ही मैं किसी को देना है, पर तू तो भरा लगता है ना। अल्लाह अकबर। तुसी आ जाओ, ऐसा तवीज है जिन्हों भी दिता है करोड़ापति हो गया। की हो गया? आप छाल मारते टाइम तो पहले आस्थाने थे, हुण तवीज ले लिया, उठन लगे कहते जनाब 500 इत्थे भी रख जाओ। किन्ना आप समझे ने भी किवें पे पे के आप मारते ने भी वो करोड़ वाला जरा तीनों जो देंदा पिया है वो आप क्यों नहीं इस्तेमाल करता? ये अच्छा है। मुवक्किल बड़े अजीब ने, मैनू इन्हां मुवक्किलां दी समझ नहीं आई। ये जहान दा काम करते ने तो उस बंदे दा काम नाउज़ुबिल्लाह। ये मुवक्किल लोकां दी परेशानियां मौला दूर करते, अपनी परेशानी इनकी दूर नहीं होती। और मेरे भाइयों बच जाओ, ना मैं तवीज़ का मुनकर हूं ना मैं जादू का मुनकर हूं। जादू बरहक है, तवीज़ की जरूरत पड़े तो हमारे अकाबिर हमारे बड़े देते, हम इसके मुनकर नहीं हैं। लेकिन चोरों से बच जाओ, बेनमाजियों से बच जाओ, दाढ़ी मुंडों से बच जाओ, जो औरतों से पर्दा नहीं करते, चाहे मौलवी होवे तो चाहे पीर होवे, जो औरतों से पर्दा नहीं करते, इनसे बच जाओ। इन्हां दा दा लग्या, इन्हां तुहाडा माल भी कोई नहीं छड्डना ते तुहाडी इज्जत भी। तवज्जो है माशाअल्लाह आपकी। दरवाजे पे दस्तक दी है, वो चिल्ला काट रहा था, टस से मस ना हुआ। जनाबे सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजे पे दस्तक दी है। खुदारा बस तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा ताकि बात समझ आए। दोबारा दस्तक दी, अब तो जूता भी नहीं पहना, बाल बिखरे हुए, दौड़ लगाई, दरवाजे पे आया, आकर दरवाजा खोलता है। मेरे नबी की जात को समझना, जात को समझना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखकर कहने लगा, सरदार कैसे आना हुआ? आना ही था तो बता के तो आते ना, कैसे आना हुआ? सरदार अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, तुझे क्या हुआ? ना जूता पहना, तेरे बाल बिखरे हुए, तेरा बुरा हाल है। कहता सरदार ये पूछ क्या ना हुआ? अगर थोड़ा सा वक्त और गुजर जाता मैं भी बर्बाद हो जाता, मेरा घर भी बर्बाद हो जाता। कैसे आना हुआ? फरमाया पोता है, यतीम है, अब्दुल्लाह का नूरे नजर है, आंख में तकलीफ है, तू इलाज कर लेता है, इलाज के लिए आया हो। उसने यूं नजर उठाई ना, मेरे नबी के चेहरे पे निगाह पड़ी, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है फिर देखे दीदार का आलम क्या होगा? कहता सरदार मुझे तैयारी का वक्त दे। सरदार समझे भी कोई बूटी शूटी रगड़नी होनी है। सरदार अंदर जाके बैठ गए मेहमान खाने से। सुनो ईमान वालों, मैंने शुरू में कहा था दीन का खुलासा अदब है। क्या है? बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। दो चीज़ां बंदे नूं बर्बाद कर देंदियां ने, नंबर 1 बेअदबी ते नंबर 2 तकब्बुर। ये दो चीजें बंदे का सत्यानाश करके रख देती हैं। जो बंदा अदब में भी कामयाब हो गया और तकब्बुर से भी बच गया, अल्लाह उसे दुनिया में भी रंग देते हैं, आखिरत में तो कामयाबी है ही है। कहो बेशक। वो गया, उसने तैयारी क्या की है? उसने गुस्ल किया। क्या किया? नया जोड़ा पहना, खुशबू लगाई, अपनी किताब को सीने से लगा के ना मेरे महबूब के सामने आकर दो जानू होके बैठ गया। कभी अपनी किताब पढ़ता है, कभी मेरे नबी का चेहरा पढ़ता है, कभी किताब पढ़ता है, कभी नबी का चेहरा पढ़ता है। जब तसल्ली हो गई, सरदार कैसे आना हुआ? तुझे बताया तो है कि मेरा पोता यतीम अब्दुल्ला का नूरे नजर इलाज के लिए आया हो। कहता सरदार कैसी बातें करता है?
اور کن کے علاج کی باتیں کرتا ہے؟ ان کے علاج کی باتیں کرتا ہے کہ جن کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے شفا بنا کے بھیجا ہے۔ سردار عبد المطلب کہتے ہیں اور راہب میں علاج کے لیے آیا اور تو نئی نئی باتیں کرتا ہے، مجھے تیری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں قربان جاؤں، کہنے لگا سردار یوں کیجئے، اپنے پوتے کی ننھی انگلی لیجئے، انہی کا لعاب نکالیے اور ان کی آنکھوں میں لگا کے دیکھیے، پھر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ سردار عبد المطلب نے میرے محبوب کی ننھی انگلی کو لیا، لعاب نکالا، میرے محبوب کی آنکھ میں ڈالا۔ اللہ کی قسم لعاب کے لگنے میں دیر تھی لیکن شفا کے آنے میں دیر نہیں۔ تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ محمد بشر لیس کالبشر الیاقوت حجر لیس کالحجر۔ تمہیں غلط فہمی ہے کہ نبی بشر نہیں ہے، اللہ کی قسم نبی بشر ہیں لیکن سید البشر ہیں، میرے اور آپ کے جیسے بشر نہیں ہیں۔ میں قربان جاؤں، وہ ایسے بشر ہیں کہ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے۔ میرے محبوب نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے خزاں کو بہار میں بدل دیا۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، چاند کو اشارہ کرے جو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، جاتے ہوئے سورج کو اشارہ کرے اپنی جگہ پہ واپس آتا ہے۔ بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دے، اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں۔ بیمار اونٹنی پہ سوار ہو جائے، اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں۔ درختوں کو اشارہ کرے اپنی جڑوں سے نکل کے نبی کے قدموں میں آتے ہیں۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں کو اشارہ کرے، وہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرے نبی کیسے بشر ہیں، قدموں میں ذرہ آئے ستارہ بنتا ہے، چھوٹا آئے بڑا بنتا ہے، بد تہذیب آئے با تہذیب بنتا ہے، بد اخلاق آئے با اخلاق بنتا ہے، عرب کے بدو آئے زمانے کے امام بنتے ہیں۔ نانا میرے نبی کے قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک بات سنانے چلا ہوں، اگر آپ کا ذوق ہے، آپ کا ذوق ہے ماشاءاللہ، اگر ہے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی نیک آدمی، کوئی بڑا آدمی حضرت لدھیانوی صاحب دامت برکات ملالیہ کمالیہ سے عمرے کا ارادہ کریں اور اعلان کریں کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ یا سید جاوید حسین شاہ صاحب اعلان کریں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب اعلان کریں، حضرت محمد شاہ صاحب، خاتوانی صاحب، حضرت محمد صاحب، یہ ہمارے اکابر اعلان کریں کہ بھائی فلاں تاریخ کو میں عمرے پہ جا رہا ہوں، تو لوگ ساتھ جمع ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بولو ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ کہا جب بڑوں کے ساتھ جائیں گے تو بیت اللہ کی حاضری بھی کمال ہوگی، روضہ رسول کی حاضری بھی کمال ہوگی۔ اب میں کچھ باتیں خطابت سے ہٹ کے کیفیات کی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ ذوق میں سبحان اللہ کہتے رہیں۔ یہ باتیں محسوس کرنے کی ہیں، اگر آپ کو محسوس ہوا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ سننا ذرا، میں نے کہا ایک قافلہ چلا ہے ہندوستان سے، دیوبند سے، وہ بھی حج کرنے چلا ہے، بات نبی کی ذات کی ہے، سننا ذرا، وہ بھی چلا ہے حج کرنے کے لیے۔ اس میں ایک عاشق ہے، کیسا عاشق ہے کہ جس کے پاس درسگاہ میں ایک بندہ رومال لایا، اس نے کہا حضرت مدینے سے گفٹ لایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں اور آپ مدینہ سنیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہماری نیند میں خلل بھی نہیں آتا، نیند جاگتی بھی نہیں، لیکن جنہیں مدینے سے محبت ہے وہ تڑپ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اس نے کہا حضرت مدینے سے لایا ہوں۔ اس حضرت نے یہ رومال لیا، ہونٹوں پہ رکھ لیا، آنکھوں پہ رکھ لیا، سر پہ رکھ لیا، لپٹ گئے، رونے لگے، ٹھارس بند گئی، ہچکی بند گئی، کیفیات بدلنا شروع ہو گئی۔ شاگردوں نے دیکھا کہ بات بڑھتی جا رہی ہے، سنبھالنے کے لیے ایک شاگرد نے کہا استاد جی کیا ہوا؟ یہ رومال مدینے میں تھوڑا بنا ہے، یہ رومال تو انگلینڈ میں بنا اور مدینے میں بکا، اور آپ اسی رومال کو دیکھ کر بے قرار ہو رہے ہیں۔ استاد جی نے اپنے آپ کو سنبھالا، کہا بیٹا تجھے کس نے کہا کہ میں رومال چوم رہا ہوں؟ اس نے کہا استاد جی ہم سب نے دیکھا آپ رومال چوم رہے ہیں۔ کہا بیٹا تمہیں غلط فہمی ہے، میں رومال نہیں چومتا، اس پہ لگنے والی مدینے کی ہوا چومتا ہوں۔ جس قافلے میں ایسا عاشق رسول ہو
اس قافلے کا کیا کہنا؟ یہ قافلہ چلا ہے، اس نے حج کیا، حج کر کے مدینہ کی طرف رخ ہے، چلتے چلتے منزل وہ آئی جہاں سے نبی کی مسجد کے مینار نظر آتے ہیں۔ قافلے والے آپس میں مشورہ کرنے لگے، یار شام ہو رہی ہے، آگے نکیلے پتھر ہیں، رات یہاں گزارو، صبح نبی کے روضے پہ چلے جائیں گے۔ اسی قافلے میں ایک آدمی تڑپا، اس نے کہا اب برداشت نہیں ہوگا، اب رات گزرے گی تو نبی کے روضے پہ جا کے گزرے گی۔ کہتے مولوی صاحب اس عاشق کا تعارف بھی تو ہوگا۔ میں نے کہا ضرور، اس کا تعارف ضرور کرواؤں گا۔ کہتا ہے اس کا تعارف کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے نام کو چھوڑ، اس کے کام کو دیکھ، پہلے اندازہ کر، اس کے نام کو چھوڑ، اس کی محبت کو دیکھ، پہلے اندازہ کر وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جس بندے نے کہا رات ہے تو کوئی بات نہیں، نکیلے پتھر ہیں تو کوئی بات نہیں، اب رات گزرے گی تو نبی کے روضے پہ گزرے گی، میں نے کہا اس کا عشق یہ ہے، اس نے اپنے عشق کا اظہار یوں کیا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر کسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکانوں سجایا گیا۔ جلسے والوں کا پروگرام یہ ہے کہ جلسہ ختم کر دیا جائے، میرا گلا بھی یہی کہتا ہے کہ ختم کر دیا جائے، اب فیصلہ تم پہ ہے، سبحان اللہ کہتے جاؤ، سنتے جاؤ، ٹھیک ہے باقی نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ بابا جی کہتے ہیں کہ سارے کہو، سارے کہو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ میں مانتا ہوں آپ نے شعر پڑھا بھی ہوگا، آپ نے شعر سنا بھی ہوگا، لیکن آپ اس کی گہرائیوں میں نہیں اترے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گہرائیوں میں اترنے کا حق ادا کر دوں گا، لیکن غوطہ ضرور لگاؤں گا۔ میرا نظریہ ہے جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، ہاں تاریخ کائنات میں ایک وقت ایسا بھی تھا نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ چاند تھا، نہ چاندنی تھی، نہ سورج تھا، نہ کرنیں تھی، نہ ستارے تھے، نہ جگمگاہٹ تھی، نہ صبح تھی، نہ شام تھی، نہ سردی تھی، نہ گرمی تھی، نہ خزاں تھی، نہ بہار تھی، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ حسن تھا، نہ جمال تھا، نہ بلبل تھی، نہ چہل تھی، نہ سبزہ تھا، نہ لہن تھی، نہ آدم تھا، نہ آدمیت تھی، نہ انسان تھا، نہ انسانیت تھی، نہ حیوان تھا، نہ حیوانیت تھی۔ غرض کائنات میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب سے پہلے ایک روح کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ من روح، اس روح کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تابندہ ستارہ کا چمکا کہ سلسلہ چل نکلا، چراغ سے چراغ جلنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری کائنات پار سے وجود میں آ گئی اور سارا جہاں جگمگانے لگا۔ اسی کو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر کسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم، مجھے میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ ایسا وہ عاشق تھا، بانی دار العلوم دیوبند، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ قافلہ بے بس ہو گیا، مجبور ہو گیا، حضرت ابھی چلتے ہیں مدینے کی طرف، سبحان اللہ۔ سفر شروع ہوا نا تو حضرت نے جوتا اتار لیا، جوتا اتارا، نکیلے پتھر پاؤں میں لگے، پاؤں زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ ایک مرید آیا، کہتا حضرت جوتا، فرمایا جوتا تو میرے پاس بھی ہے، حضرت پہنتے کیوں نہیں؟ فرمایا مدینہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے مدینہ؟ مدینہ نور ہی نور ہے، مدینہ سرور ہی سرور ہے، مدینہ قرار ہی قرار ہے، مدینہ بہار ہی بہار ہے، مدینہ انوار ہی انوار ہے۔
اللہ کی قسم مدینہ سارے کا سارا پیار ہی پیار ہے. سبحان اللہ. مدینہ کیا ہے؟ میں نے کہا رحمت ہے مدینے میں، برکت ہے مدینے میں، عظمت ہے مدینے میں، فرحت ہے مدینے میں، شان ہے مدینے میں، شوکت ہے مدینے میں، نام ہے شان مدینے میں، ایمان مدینے میں، فیضان مدینے میں، سلطان مدینے میں، فرقان مدینے میں، وجہ تخلیق کائنات ذات ہے مدینے میں، میرے اور آپ کے دلدار ہیں مدینے میں، اللہ کی قسم محبوب خدا ذات ہے مدینے میں. پتہ نہیں قیامت سبحان اللہ. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، مدینے میں کیا ہے؟ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی مثالی ہے، مٹی بھی نرالی ہے. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، دل تو میرا تھا اس پہ دو چار باتیں کرتا، لیکن بس اسی کو سمیٹ رہا ہوں. میں قربان جاؤں. حضرت نے فرمایا جوتا تو میرے پاس بھی ہے. حضرت پہنتے کیوں نہیں؟ فرمایا مدینہ ہے. حضرت کیا مطلب؟ فرمایا اس مدینے پہ میرے محبوب کے قدم مبارک لگے ہیں. ذات مصطفیٰ اعلیٰ ہے، بے مثال ہے. اور ہم دیوبند والے اپنے نبی کی ذات کا احترام کس طرح کرتے ہیں؟ تو ذات کی بات کرتا ہے، میں مٹی کی بات سنا رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں یہاں میرے نبی کے قدم مبارک لگے ہیں. حضرت صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، نام و نشان مٹ گئے. حضرت نانوتوی کا جواب سننا. حضرت فرماتے ہیں اور نشان مٹے ہیں، میرے نبی کی نسبت تو ختم نہیں ہوئی. میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے. سارا مدینہ نور ہے، سارا مدینہ روشنی ہے، سارا مدینہ آلہ ہے، مہکتا ہے. لیکن قربان جاؤں میرے نبی کی مسجد، کہہ دو سبحان اللہ. پھر مسجد سے ہو کر بندہ جب باب السلام سے داخل ہوتا ہے نا سلام کرنے کے لیے، اللہ کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان کہاں آ گیا. بے اختیار انسان کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں، دل دھڑکتا ہے. کیوں؟ ہر گنہگار ہو یا نیک ہو، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور کے روضے کے سامنے جاؤں گا نا تو یہ گنہگار نبی پہ درود پڑے گا، حضور سنیں گے بھی، جواب بھی دیں گے. یہ کیا کیفیات ہے؟ ان کو بندہ بیان نہیں کر سکتا، ان کو بندہ بیان نہیں کر سکتا. وہ کیا کیفیات ہے؟ میں نے کہا سنو بھائیو، دیوبندیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت نانوتوی اس حالت میں زخمی پاؤں لے کے، تھکا چور بدن لے کے، بڑھاپا لے کے، اس عشق و مستی کی انتہا میں جب نبی کے روضے پہ پہنچے نا، درود و سلام پڑھنا شروع کیا. کہہ دو سبحان اللہ. آج کل میرے پراواں نوں بڑا ایک مشکل مشن ملا ہے کی ہے بھی فیشل کرو، کدی تا گل ہو، کدی فلاں کرو، کی ہو جائے آ چمک جائے، آ چمک جائے. وہ میں کہ ایویں نہیں چمکنا، اے دا تعلق اے دے نال، کے دے نال اینو ٹھیک کرو، اے اپنے آپ ہی چمکنا ہے، اے اپنے آپ ہی چمکنا ہے. اللہ اکبر. ایویں کھپدے پھردے بڑیاں طرح. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، حضرت نانوتوی میرے نبی کے روضے پہ پہنچے. میرے اللہ نے پھر کبھی 708 میں موقع دیا تو مجھے یاد کروانا، یہیں سے بات شروع کریں گے اور اس سے میں آگے پھر اپنے اکابرین کا تذکرہ کروں گا. آج یہیں سمیٹ رہا ہوں. حضرت نانوتوی نے درود و سلام پڑھانا، کیفیات بدلنا شروع ہوئی ہے. کیفیات بدلی تو چہرہ بھی چمکنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یوں چمکا، یوں چمکا. ایک بندے نے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے وہیں پہ کھڑے کھڑے پوچھ لیا حضرت آج تو چہرہ بڑا چمک رہا ہے. حضرت نے بھی وہیں پہ کھڑے ہو کے جواب دے دیا، میرے آقا کا مجھ پر اتنا کرم تھا، میرے آقا کا مجھ پر اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے. یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے. اللہ کا شکر ہے ہم تو ان باتوں کے دیوانے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا میرے نبی کی ذات اعلیٰ ہے، میرے نبی کی ذات ہے. اور دوسری میرے نبی کی بات بھی کیا ہے؟ اس پہ صرف ایک بات سناؤں گا اور بات ختم کر رہا ہوں. میرے بھائیو یاد رکھیے گا، میرے محبوب اعلان کر کے گئے
اور دنیا والوں یہ کوئی مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، المرء مع من احب۔ علماء تشریح فرمائیں، اب تشریح کا وقت نہیں، میں خود عرصہ دینے لگا ہوں۔ آج کل یہ یہودیاں نے تے یہودیاں دے ایجنٹاں نے تے کافراں نے ساڈا ذہن بڑھایا نا کہ اے گل بھی مولویاں دی، نعوذ باللہ کوئی داڑھی ضروری نہیں، کوئی لباس ضروری نہیں، کھانا پینا نعوذ باللہ سنت کے مطابق ضروری نہیں، بس فرض پورے کر لو۔ اللہ اکبر، اب تو منکر حدیث گلی گلی کرتے ہیں، نعوذ باللہ جو نبی کی حدیث کا انکار کر رہے ہیں، وہ جی سانو قرآن کافی۔ میں نے کہا طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے فتنے۔ آؤ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، غلط فہمی میں نہ رہنا، غلط فہمی میں نہ رہنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا انسان بھی قرآن کے آنے کے بعد اگر تورات کی تلاوت کرے تو میرے محبوب برداشت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو سنیے گا، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طریقہ میرے نبی کا ہے اور ایک طریقہ میرے نبی کے دشمنوں کا ہے، یہ بات اسی طرح ہے یا نہیں ہے؟ یہ دو طریقے مکہ مکرمہ سے میرے محبوب کے اعلان نبوت سے چلے آ رہے ہیں، اعلان نبوت سے چلے آ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے، چہرے بدلتے گئے، حالات بدلتے گئے، صدیاں بدلتی گئیں، لیکن وہ دونوں طریقے اسی طرح چلے آ رہے ہیں۔ ایک میرے نبی کا پسندیدہ طریقہ اور ایک میرے نبی کے دشمنوں کا طریقہ۔ تو یاد رکھنا، میرے نبی کو پسند ہے کہ میرے غلام کے چہرے پہ داڑھی ہو اور داڑھی بھی ایک مٹھی ہو، اس سے زیادہ کٹوانی چاہو تو کٹوا سکتے ہو، اس سے پہلے کٹواؤ گے وہ فیشن ہے، چاہے اتنی اتنی رکھ لو چاہے اتنی رکھ لو، ایک مٹھی یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ لباس کیسا ہونا چاہیے میرے نبی نے بتایا، کھانا کیسے کھانا، پانی کیسے پینا، دودھ کیسے پینا، راستے پہ چلنا کیسے ہے، غم خوشی کیسے ہے، تجارت کیسے ہے۔ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آؤ میرے بھائیو، کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کر لینا کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ میرے محبوب فرما کے گئے من تشبہ بقوم فہو منہم، جن جیسی مشابہت اختیار کرو گے قیامت والے دن حشر بھی انہی کا ساتھ ہوگا۔ اب تمہاری مرضی ہے، اپنے چہرے نبی کی غلامی والے بنا لو یا نبی کے دشمنوں والے بنا لو۔ اب تمہاری مرضی ہے، اپنے لباس نبی والے بنا لو یا نبی کے دشمنوں والے۔ نہ میرے بھائی کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آؤ اپنا چہرہ، لباس، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا، یہ سب کچھ ہم اپنے نبی کی سنت کے مطابق بنا لیں۔ انشاءاللہ یہ جہاں بھی بن جائے گا وہ جہاں بھی بن جائے گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ بزرگوں سے میں نے ایک واقعہ سنا ہے، اکثر علماء سے سنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نیک آدمی تھا، بس آخری میری مثال ہے اور امید ہے یہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی انشاءاللہ۔ سننا ذرا، فرمایا مکہ مکرمہ میں ایک آدمی تھا، نیک تھا، نمازی تھا، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، درود پاک، صدقہ خیرات، سب کچھ معمولات پورے کرنے والا۔ انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ دفن کر دیا مکہ مکرمہ میں۔ اب آپ ان کے مزاج کو جانتے ہو نا کہ تو روڈ کٹنا ہوئے، عوام کی سہولت واسطے کوئی کام کرنا ہوئے تو پھر وہ کر کے کھڑو دے، کی کر دینے؟ روڈ نکلنا تھا، بزرگوں کی قبر آ گئی، انہوں نے کہا بلاؤ ان کے خاندان کے لوگوں کو، قبر کو منتقل کرو۔ اللہ اکبر، جب قبر کھولی تو قبر میں اللہ والے نہیں تھے، ایک لڑکی کی لاش تھی۔ کس کی لاش تھی؟ حیران ہو گئے، تصویریں بن گئی، تحقیق کرو یہ کیا ہوا، یہاں تو اللہ والے دفن کیے تھے، بزرگ دفن کیے تھے، نیک بندہ دفن کیا تھا، یہ کیا بن گیا؟ وہ تصویر نکلی، یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی، کیسے آئی؟ ایک لڑکا جو تھا نوجوان، ملک شام حلب کا رہنے والا، عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے تصویر دیکھی، اس نے کہا یہ ہمارے شہر کی لڑکی، ہمارے علاقے کی لڑکی، میں اس کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فلاں جگہ اس سے ملاقات ہوئی، کالج میں، یونیورسٹی میں۔ اللہ نے جب راستہ نکالنا ہو، خیر میں مختصر کرتا ہوں، سرکاری سطح پہ تحقیق چلی، شام میں رابطہ ہو گیا، اس نوجوان کو وفد کے ساتھ علماء کے بھیجا، جاؤ پتہ کر کے آؤ۔ اس لڑکی کے گھر پہنچے، پوچھا لڑکی کہاں ہے، کہا چند دن پہلے انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب سرکاری سطح پہ بات چلی، قبر کھولنا چاہتے ہیں، اس لڑکی کی لاش، یہ ہمیں مکہ مکرمہ میں فلاں بندے کی قبر میں اس کی لاش کیسے چلی گئی؟ قبر کو کھولا، اللہ اکبر، عیسائیوں کا قبرستان تھا،
जब उस कब्र को खोला तो उस लड़की की कब्र में लड़की नहीं थी, वो नेक आदमी था। कह दो अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, हमने दीन को मजाक बना रखा है, हमने दीन को मजाक बना रखा है, अहमियत ही नहीं है, न आलिम न गैर आलिम के यहाँ। हम सुनते यूं धड़ाधड़ तोड़ते, यूं धड़ाधड़ तोड़ते। हमारे यहाँ सुन्नत की अहमियत ही नहीं है कि सुन्नत किसे कहते हैं, मेरे नबी का तरीका किसे कहते हैं, किससे मेरे नबी का दिल दुखता है और किससे मेरे नबी का दिल खुश होता है। सुनो मेरे भाइयों, हमारे यहाँ तो मिजाज ये है, जलसा क्या दो, कहना ईशा तो बात ईशा हो गई नहीं, होलैंड दो। कौन सा जलसा सुनने आया? इस जलसे पे तू क्या उम्मीद रखता है? जन्नत जाएगा कि फर्ज नमाज तू छोड़ गया, फजर तू पढ़े ना और तू कहे ये जलसा मुझे जन्नत ले जाए। मेरे भाइयों, क्या कर रहा है? फराइज छोड़ रहा है। जलसा ना सुनता तो रब तुझे पूछता ही ना कि जलसा सुना था कि नहीं। नमाज नहीं पढ़ी तो रब क़यामत वाले दिन पूछेगा कि नमाज क्यों ना पढ़ी। अब कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्हें ईशा भी कोई नहीं पढ़ी, कि फजर भी कोई नहीं पढ़नी, दरमियान में जलसा क्या करेगा? ये कहते हैं मौलवियों की गल्लां दी तासीर नहीं, मौलवी थे की करन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों सुनिएगा, कहने लगे उलमा दो काम करो। कितने काम करो? इस लड़की की मां नूं पूछो, ये हो ही नहीं सकता भी लड़की की मालूमात ओदी मां नूं ना हो। नंबर दो, मौलवी साहब की तहकीक करनी तो ओदी बीवी को करो, ये हो ही नहीं सकता कि बीवी नूं ना पता होवे। मां से पूछा, मारो पड़ी। उसने कहा तुम्हें क्या बताऊं, हम सब ईसाई हैं लेकिन ये मेरी बेटी आखिरी नबी से मोहब्बत करती है और इसने चुपके शहर का फुला मुसलमान आलिम है, उसके हाथ पे कलमा पड़ा था, ये उसका मुसल्ला है, ये उसकी तस्बीह है, ये उसका कुरान है, ये उसकी दीनी किताबें हैं। या वो जानती थी या उसकी माँ जानती थी या अर्श वाला खुदा जानता था, तीसरा कोई नहीं जानता। मैंने कहा उसकी वफात के बाद अब बात खोलोगी, मेरे साथ भी जुल्म करेंगे, पता नहीं इसकी लाश के साथ क्या करेंगे। मैं खामोश हो गई। मैंने कहा तू तो खामोश हो गई लेकिन मेरे महबूब का फरमान तो खामोश नहीं होता। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। तुमने दफनाया यहाँ है, रब ने पहुंचा वहां दिया है। अब चलेगा उसकी बीवी के पास, वो जो नेक आदमी था। अल्लाह अकबर, तेरा खामिद नेक था, दफन यहाँ किया, पहुंच ईसाइयों के कब्रिस्तान में गया, वजह क्या है? उसने कहा नेक था, अल्लाह का वली था, सब कुछ था, लेकिन एक कमजोरी थी। क्या थी? एक कमजोरी थी। जब मुझसे हम इस्त्री करता, गुस्ल फर्ज होता तो कहता नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह। हमारी शरीयत में ये बात है कि जितनी जल्दी हो सके गुस्ल फर्ज हो जाए तो उसे करो। उसे क्या करो? नहुसत में ना रहो, जल्दी करो जितने जल्दी हो सकता है। कहता नाउजुबिल्लाह। ईसाइयों के यहाँ ये जो मसला है ना कि जनाबत का गुस्ल फर्ज जो है वहां बंदा 1 महीने के बाद भी कर सकता है, 2 महीने के बाद, साल बाद भी कर सकता है, 6 महीने के बाद भी कर सकता है। कहता नाउजुबिल्लाह आ गल उन्हां दे मजहब की चंगी है नाउजुबिल्लाह। फरमाया एक बात उसे लेकर बैठ गई, मेरे महबूब का फरमाने दी शान हक है। मन तशब्बह बिकौमिन, तुसी साडे तो वड्डे सियासतदान भी हो, समझदार भी हो, अकलमंद भी हो, लेकिन एक गल याद रखियो, मेरी गल गलत हो सकती है, मौलाना की गल च शक हो सकता है, तुहानू इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मेरे महबूब की बात में शक नहीं हो सकता। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जिन्हां वर्गियां शक्लां सूरतां दुनिया च बनांदे हो ना, जिन्हां वर्गा खांदे पींदे हो ते जिन्हां वर्गे लिबास पहनदे हो, गम खुशियां ते मेहंदियां करदे हो, फिर ज़हन च भी रखियो कि कल क़यामत वाले दिन किते हशर भी उन्हां दे नाल ना हो जाए। अल मरउ मअ मन अहब्बा। दुनिया च जिन्हां नाल प्यार पांदे हो ना, सोच समझ के पायो कि क़यामत वाले दिन हशर भी इन्हां दे नाल होना है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।